بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور رحم دلی کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھیں، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جو کو چکی میں پیسا اور آٹا بنایا اور اس جو کی روٹیاں بنائیں جو اس بوڑھی خاتون کو دے دیں، اور اپنے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اس میں سے کچھ روٹیاں اپنے لیے رکھ لیں۔ اس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی نیت اور سخاوت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی پاک فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اب سوال کر کے اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دن زیادہ تر فاقوں میں ہی گزرے۔ کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر کوئی کچھ مانگنے کو آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو کچھ میسر ہوتا اٹھا کر اسے دے دیتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گھر کا سامان اسے دے دیتی کہ یہ بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سعید بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا اور حضرت علی کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر حضرت علی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی کے پہلو سے چادر پھٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمایا، اے ابو دراب اٹھو،
اے ابو دراب اٹھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کروائی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فاقوں میں رہ کر بھی ذکر خدا میں مشغول رہتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔